صفحہ نمبر 440 ہی جاری ہے۔ کلام، جب دو یا دو سے زیادہ کلامات ترتیب دیے جائیں تو اس مرکب کو کلام کہتے ہیں۔ کلام کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کلام تام یا مرکب نام۔ دو یا دو سے زائد کلمے اس طرح ملا کر بولے جائیں کہ پڑھنے یا سننے والے پر اس کا مطلب پوری طرح واضح ہو جائے تو اسے کلام تام یا مرکب تام کہتے ہیں۔ مثلا عمیر باہر چلا گیا، سورج طلوع ہوا۔ 2، کلام ناقص یا مرکب ناقص۔ جب دو یا دو سے زیادہ جملے اس طرح ملا کر کہے جائیں کہ کہنے والے کا مطلب پوری طرح سمجھ میں نہ آئے تو اس کو کلام ناقص یا مرکب ناقص کہتے ہیں، جیسے اونی کپڑا، صبح و شام، جاوید کا بھائی وغیرہ۔ صفحہ نمبر 441، مرکب ناقص یعنی کلام ناقص کی اقسام۔ مرکب ناقص کی چند عام مستعمل اقسام مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور مرکب عطفی ہیں۔ مرکب اضافی جو دو اسموں یا دو کلموں کے درمیان تعلق کو ظاہر کرے، اردو میں اس تعلق کو کا، کے اور کی سے ظاہر کرتے ہیں۔ ان کو حروف اضافت کہتے ہیں۔ جس اسم کا تعلق ظاہر کیا جائے اسے مضاف اور جس اسم سے تعلق ظاہر کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور ان دونوں کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مثلا حمید کی ٹوپی۔ اس جملے میں ٹوپی مضاف اور حمید مضاف الیہ ہیں، جبکہ کی حرف اضافت ہے۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، فارسی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور حرف اضافت کی جگہ مضاف کے نیچے زیر لگایا جاتا ہے، جیسے کول دانہ اور درد دل وغیرہ۔ اسی طرح عربی کے مرکب اضافی بھی اردو میں مستعمل ہیں، مثلا کتاب اللہ، رسول اللہ، رب العالمین وغیرہ۔ ان میں اللہ اور عالمین مضاف الیہ اور کتاب، رسول اور رب مضاف ہیں۔ مرکب توصیفی، یہ مرکب دو اسموں یعنی اسم صفت اور اسم موصوف سے مل کر بنتا ہے، جیسے گرم پانی، محنتی لڑکا، اندھیری رات وغیرہ۔ اس مرکب میں ایک اسم دوسرے کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری تعریف، صفت اور موصوف سے مل کر جو مرکب بنتا ہے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اردو میں صفت ہمیشہ پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے، مثلا سبز درخت، نیلا آسمان، خالی گھٹا وغیرہ۔ فارسی مرکبات توصیفی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتا ہے، اور اس میں موصوف کو کسرہ یعنی زیر سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے میرے کارواں کا، قار نمایاں، آب سرور وغیرہ۔ یہ مرکبات توصیفی اردو میں بھی جوں کہ توں استعمال ہوتے ہیں۔ مرکب عطفی، عطف کے معنی ہیں پھیرنا، ملانا، ملاپ۔ قواعد کی روح سے عطف کے معنی ہیں کسی کلمہ یا کلام اور دوسرے کلمے یا کلام کی طرف پھیرنا۔ دوسری تعریف، مرکب عطفی وہ مرکب ہے جس میں دو اسموں یا دو جملوں کو حرف عطف کے ذریعے ملایا جائے۔ حروف عطف میں اور، واو، پھر اور یا وغیرہ شامل ہیں۔ اس مرکب کا حصہ اول معطوف الیہ اور حصہ دوم معطوف کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 442، مثال کے طور پر حامد اور محمود دونوں دوست ہیں، میں گھر آیا پھر بازار آ گیا، شب و روز کی محنت رنگ لائی۔ ان جملوں میں اور، پھر اور واو حروف عطف ہیں، جبکہ حامد، گھر اور شب معطوف الیہ ہیں، اور محمود، بازار اور روز معطوف ہیں۔ روزمرہ یعنی کسٹمری، دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوئے ہوں اور جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہوں اسے روزمرہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اہل زبان کے بول چال کے خلاف کسی دوسرے انداز میں بولے گا تو اسے درست نہیں مانا جائے گا، جو گفتگو روزمرہ کے مطابق نہیں ہوگی۔ مثلا چاند تارے آسمان پر چمک رہے ہیں، روزمرہ ہے، اس کی جگہ تارے چاند لکھنا روزمرہ کے خلاف ہے۔ محاورہ، ایڈیم، محاورہ کے لفظی معنی بات چیت یا باہمی گفتگو کے ہیں، اور تعریف یوں ہے کہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ جو حقیقی یعنی اصلی معنوں کے بجائے غیر حقیقی یا مجازی میں استعمال کرے محاورہ کہلاتا ہے۔ مثلا مریض نے تارے گن گن کر رات گزاری۔ تارے گننا کے لفظی معنی ہیں تاروں کو شمار کرنا، اس کی تعداد گننا، مگر یہاں یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے جس سے اس کے غیر حقیقی معنی یعنی رات بھر نیند نہ آنا مراد لیے گئے ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال میں اپنے اصلی معنی کی بجائے مجازی معنی دے محاورہ کہلاتا ہے۔ چند محاورے، آنکھیں ملانا، آنکھیں چرانا، آنکھیں بچھانا۔ روزمرہ اور محاورہ میں فرق۔ نمبر 1، روزمرہ کے الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، مگر محاورہ میں الفاظ ہمیشہ غیر حقیقی یعنی مجازی معنوں میں بولے جاتے ہیں۔ 2، روزمرہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کھاؤ یا پیو، یا جاؤ اور آؤ، جبکہ محاورے میں کم از کم 2 الفاظ ضروری ہیں۔ 3، روزمرہ ہمیشہ کسی جملے یا عبارت کا جزو ہوتا ہے، اس کے بغیر
روزمرہ اپنا مفہوم واضح نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس محاورہ کسی عبارت یا جملے کا جزو ہوئے بغیر بھی واضح معنی دیتا ہے، جیسے بال کی کھال کھینچنا، مطلب بہت چھان بین کرنا۔ 4، روزمرہ میں قواعد کی پابندی ضروری نہیں، کیونکہ اہل زبان کی بول چال کے بے شمار طریقے ہیں۔ صفحہ نمبر 443 یعنی 443۔ اور ہر طریقہ روزمرہ کی تعریف میں آتا ہے، جبکہ محاورہ میں قواعد کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ محاورہ میں اگر قواعد کے خلاف کوئی بات ہو تو محاورہ درست تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ 5، تحریر و تقریر اور نظم و نثر میں روزمرہ کی پابندی لازمی ہے، مگر محاورے کے بغیر بھی ایک مؤثر اور دلچسپ عبارت یا شعر تحریر کیا جا سکتا ہے۔ کہاوت یا ضرب المثل یعنی پروورب یا سینگ، اہل علم اور بزرگوں کے برسوں کے مشاہدات و تجربات کا نچوڑ جو انہوں نے زمانے کے حالات و واقعات کے نتیجے میں اخذ کیا ہوتا ہے، کہاوت کہلاتا ہے۔ اسی طرح مارنے، مہر، ٹھپا اور کرنسی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثل یعنی کہاوت داستان اور کہانی کو کہتے ہیں، بالخصوص جو مشہور ہو جائے، لہذا ضرب المثل اس مستند بات، تجربے یا کہانی کو کہتے ہیں جو زبانے کے لیے مثال بن جائے۔ مثلا اونچی دکان، پھیکا پکوان، رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئی۔ نمبر 1، کہاوت میں الفاظ جوں کہ توں بولے جاتے ہیں۔ 2، عام طور پر مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ 3، بولنے والا اس سے اپنی گفتگو میں برجستگی اور تاثیر پیدا کرتا ہے۔ کہاوتیں بسا اوقات حادثات اور نامساعد حالات کے نتیجے میں جنم لیتی ہیں۔ کہاوتیں دنیا کی ہر زبان میں ہوتی ہیں۔ ضرب المثل ایک عالمگیر سچائی اور حقیقت ہوتی ہے۔ ضرب الامثال تمام زبانوں میں ہوتی ہیں اور تمام زبانوں میں یکساں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی وقت، زمانہ اور حالات و واقعات اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ مثلا اتفاق میں برکت ہے، یونٹی از اسٹرینتھ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، لالچ بری بلا ہے، گریڈ از کرس، سورج مشرق سے نکلتا ہے، سن رائزز فرام ایسٹ۔ صفحہ نمبر 444۔ نوٹ: کہاوت اور ضرب المثل بالعموم ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ بزرگوں کے تجربات اور عالمگیر حقیقت کو اکثر ایک خیال کیا جاتا ہے۔ رموز و اوقاف یعنی پنکچویشنز، رمز یعنی رمز ایما و اشارہ کو کہتے ہیں، رموز کی جمع ہے، جبکہ وقف کے معنی الگ کی ہوئی چیز کے ہیں۔ گرامر کی اصطلاح میں ان علامتوں کو رموز و اوقاف کہتے ہیں جو دو لفظوں، دو فکروں یا دو جملوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کریں۔ تحریر میں وقفہ یا ٹھہراؤ کے لیے مخصوص علامات لگائی جاتی ہیں تاکہ مطلب واضح ہو سکے اور تحریر میں الجھاؤ پیدا نہ ہو۔ ان علامات کے استعمال سے قاری یعنی ریڈر کو عبارت سمجھنے اور پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ تحریر میں یہ علامتیں موجود نہ ہوں تو پوری عبارت صرف مسلسل الفاظ کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ یہ علامتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ختمہ یعنی فل سٹاپ۔ اس علامت کو انگریزی زبان میں ڈیش کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی لکیر کسی جملے کے مکمل ہونے کے بعد لگائی جاتی ہے اور ایک جملے کو دوسرے سے علیحدہ کرتی ہے۔ انگریزی میں اس علامت کو ایک نقطہ سے ظاہر کریں جسے فل سٹاپ کہتے ہیں۔ اردو میں یہ نقطے سے قدرے بڑی ایک چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، یا وہ کافی دنوں بعد میرے گھر آیا۔ اب ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک فل سٹاپ یعنی چھوٹی سی ڈیش لگائی گئی، پھر دوسرا جملہ وہ کافی دنوں بعد میرے گھر آیا، اس کے بعد بھی یہ فل سٹاپ یا ڈیش لگائی جاتی ہے۔ دونوں جو جملے ہوتے ہیں ان کو علیحدہ کرتی ہے۔ سکتہ یعنی کوما، سکتہ کے لیے کوما علامت استعمال ہوتی ہے۔ یہ لفظ جس لفظ کے بعد آتا ہے وہاں قاری کو ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرنا چاہیے۔ یہ علامت ٹھہراؤ کے لیے آتی ہے۔ اس کا استعمال کئی موقعوں پر ہوتا ہے، جیسے بچے، قامہ، بوڑھے، قامہ، جوان، قامہ، خواتین اور حضرات سب موجود تھے۔ یہاں امن اسموں کے درمیان اور کی بجائے سکتہ سے کام لیا گیا ہے۔ بعض دفعہ سکتہ کی اہمیت کافی بڑھ جاتی ہے اور اگر وہاں نہ رکا جائے تو معنی و مطالب بالکل بدل جاتے ہیں۔ مثلا اٹھو، قامہ، مت بیٹھو اور اٹھو مت بیٹھو، یعنی مثلا اٹھو، قامہ، مت بیٹھو اور اٹھو مت، قامہ، بیٹھو۔ وقفہ یعنی سیمی کولن، اس کے لیے علامت دونوں بریکٹ کے اندر قامہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کا ٹھہراؤ سکتہ سے ذرا زیادہ ہوتا ہے اور اس وقت استعمال ہوتی ہے جب ایک بڑے جملے میں کئی چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، جیسے آج کل سچائی کی کوئی قدر و اہمیت باقی نہیں رہی ہے، آگے جائے گا، پھر ہوگا خود غرضی اور مادہ پرستی سب کا مذہب بن چکا ہے، ہر طرف فریب اور دغا بازی کا دور دورہ ہے، تو ایک شریف آدمی کیسے زندگی گزار سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 445۔ رابطہ یعنی کولن، اس کی علامت دو بریکٹ اور اس کے اندر دو نقطے، ایک اوپر ایک نیچے۔ اس کا ٹھہراؤ وقفے سے ذرا زیادہ ہوتا ہے بلکہ اس سے پچھلی عبارت کی تشریح اور وضاحت مقصود ہوتی ہے۔ مثلا میری بات یاد رکھو، پھر دو نقطے لگائے، یہ شادی ہو کر رہے گی،
دوسری مثال کیا خوب دماغ لڑایا ہے، پھر آگے دو نقطے، دشمن کے تو چھکے چھوٹ گئے، یعنی کیا خوب دماغ لڑایا ہے، اس کے آگے دو نقطے سے رابطہ، اور پھر دشمن کے تو چھکے چھوٹ گئے۔ سوالیہ یا استفہامیہ یعنی سائن آف انٹروگیشن، اس کو ہم سوالیہ نشان کہتے ہیں، اس کے لیے سوالیہ نشان استعمال ہوتا ہے، یہ ہر سوالیہ جملے کے اختتام پر لگایا جاتا ہے، اس کو استفہامیہ بھی کہتے ہیں۔ مثلا تم کیا کر رہے ہو، آپ کہاں جا رہے ہیں، یعنی جن جملوں میں کہاں، کیا، کب، کیسے، کیوں اس طرح کی سوالیہ چیزیں آتی ہیں تو ان کے آگے یہ سوالیہ نشان لگتا ہے۔ ندائیہ یا فجائیہ یعنی مارک آف ایکسکلیمیشن، اس کی علامت ایک چھوٹی سی لائن اور اس کے نیچے نقطہ۔ جب کسی کو پکارنا مقصود ہو تو یہ علامت جملے یا لفظ کے آگے لگائی جاتی ہے، ایسی حالت میں اس کو ندائیہ کہتے ہیں، ندا کہتے ہیں آواز کو۔ مثلا نمبر 1 اے بھائیو، اب اس کے اوپر وہ چھوٹی سی لائن اور اس کے نیچے نکتا، سب مل کر رہو۔ دوسری مثال خواتین و حضرات، کے آگے بھی یہ لگے گا اکرم، اس کے آگے لگے ندائیہ یا فجائیہ، سنو تو۔ اسی طرح اگر یہ علامت ایسے جملے یا لفظ کے آگے لگائی جائے جس سے کوئی جذبہ یعنی غصہ، حیرت، نفرت یا مسرت ظاہر ہو تو اسے فجائیہ کہتے ہیں، جیسے میں تمہیں دیکھ لوں گا، اس کے آگے پھر ایک لائن اور اس کے نیچے نقطہ، یعنی یہ غصہ کی کیفیت ہے۔ 2 ارے کتنی اونچی عمارت ہے، اس کے آگے پھر اس کا نشان لگائیں گے فجائیہ کا، یہ حیرت کی کیفیت ہے۔ اور تیسری میرے منہ نہ لگو، یہ نفرت کی کیفیت ہے، اور اس کے آگے آخر میں میرے منہ نہ لگو کے آخر میں فجائیہ یعنی چھوٹی سی لائن اور نیچے نقطہ۔ کوسین یعنی بریکٹس، کلابین جسے کہتے ہیں، بریکٹس، اس کے لیے بالترتیب بریکٹ اور پھر دوسرا بریکٹ اور تھوڑا سا بریکٹ سے ذرا لمبی چیز ایک لگائی جاتی ہے، اس کے اندر پھر یہ کوئی لفظ لکھا جاتا ہے۔ یہ کسی عبارت میں لفظ یا جملہ معترضہ یعنی جس پر اعتراض ہو دونوں طرف لگاتے ہیں، جس سے وہ لفظ یا جملہ اصل عبارت سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی علیحدہ سے وہ اہمیت کا حامل نظر آتا ہے۔ یا کسی لفظ کی تشریح اور توضیح کے موقع پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے نمبر 1 امتیاز صاحب، اب بریکٹ مرحوم پھر بریکٹ بند، اچھے آدمی تھے۔ اسکواڈن لیڈر بریکٹ شروع، ریٹائرڈ بریکٹ بند۔ میر امن دہلوی کی تصنیف بریکٹ شروع، باغ و بہار بریکٹ بند۔ نو طرز مرصع کا اردو ترجمہ ہے۔ صفحہ نمبر 446۔ ندیم احمد صاحب، اب وہ دوسری تھوڑی گول بریکٹ سے ذرا لمبی بریکٹ، جو ہمارے اردو کے استاد ہیں بریکٹ بند، آج غیر حاضر ہیں۔ کوسین یعنی صغیر یعنی چھوٹے کو بھی کہتے ہیں صغیر، چھوٹے بریکٹ، جبکہ بڑے کو کوسین کبیر کہتے ہیں۔ کوسین کبیر کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب کئی سطروں کی عبارت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہو۔ آگے جی واوین یعنی انورٹڈ کاماز، اس کی علامت 2 کامے اوپر دائیں طرف اور 2 کامے بائیں طرف۔ جب کسی کا قول یا اقتباس یعنی کوٹیشن نقل کرتے ہیں یا کسی بات کی طرف خصوصی توجہ دلانا ہو تو یہ علامت جملے، لفظ یا اقتباس یعنی پیراگراف کے دونوں طرف لگاتے ہیں۔ مثلا سلطان ٹیپو کا قول ہے، اب 2 کامے لگائے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، کامے لگا کے بند۔ یہ پوری عبارت، یہ پورا جملہ جو ہے یہ ان دائیں طرف کامے اوپر اور بائیں طرف کامے اوپر، یہ کہتے ہیں ان کو واوین۔ دوسرا انارکلی، اب کامہ 2 کامے اوپر دائیں طرف، پھر انارکلی لکھ کے پھر بائیں طرف 2 کامے لگا کے انارکلی کو اس کے اندر لفظ کو بند کر دینا ہے۔ انارکلی امتیاز علی تاج کا شاہکار ڈرامہ ہے۔ آگے جی علامت تفصیلیہ یعنی کولون اینڈ ڈیش، اس کی علامت ڈیش ہے۔ علامت تفصیلیہ کا استعمال درجہ ذیل صورتوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 کسی بڑے آدمی کا قول پیش کرنے کے لیے بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے، جیسے قائد اعظم نے فرمایا، 2 نقطے لگا کے پھر آگے ڈیش، کام کام اور بس کام۔ 2 اشیاء کو گنتے وقت حسب ذیل یا درجہ ذیل کے الفاظ نہ بھی لکھے جائیں تو بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا پاکستان کی مشہور معدنیات، 2 نقطے لگائے اوپر نیچے، پھر ان کے درمیان میں ڈیش۔ سبزیوں کے فائدے، پھر آگے اسی طرح 2 نقطے لگائے اور آگے ڈیش۔ خط یعنی ڈیش، یہ علامت جملہ معترضہ کے پہلے اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ مثلا میری رائے میں، یہ جو چھوٹی ڈیش ہے یہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے، میری رائے میں یہ تھوڑی سی لمبی لائن، ویسے میں ماہر تعلیم تو نہیں ہوں، پھر چھوٹی سی لمبی لائن یعنی چھوٹی سی مراد ہے اس سے بڑی، ہمارے نظام تعلیم میں بہت سی خامیاں ہیں، یہ ذرا اس ڈیش سے بڑی ہوتی ہیں۔ خط فاصل یعنی اوبلیک، اس کی علامت سلیش جسے کہ ہم کہتے ہیں وہ ہے، یہ علامت ترچھی لکیر یا لائن کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس کا استعمال مختلف قسم کے بیانات، اسناد اور فرمولوں کے اندراج میں یعنی نام، الفاظ اور افعال کے درمیان کیا جاتا ہے، جیسے بن، پھر آگے وہ ترچھی سی لکیر، بنت، مسمی، پھر آگے
سلیش کہتے ہیں انگریزی میں سے، اوبلیک بھی کہتے ہیں، یعنی آگے وہ ترچھی لکیر، مسمات، میں ترچھی لکیر، ہم۔ اسی طرح دفتری خطوط کے حوالہ نمبر نئے سال کے عدد اور خط نمبر میں فرق واضح کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 447، علامت حاشیہ۔ اس کی علامت ایک چھوٹا سا این، یعنی پورا این نہیں، این اور پھر تھوڑا سا لمبا کر کے اسے کسی لفظ یا جملے کا مطلب یا وضاحت جب حاشیہ پر لکھنا ہو تو اس لفظ یا فقرے پر یہ علامت لگاتے ہیں۔ اگر الفاظ یا فقرے زیادہ ہوں تو پھر ان پر نمبر دے دی جاتے ہیں، مثلا N1 N2 N3۔ علامت حذف، اس کی علامت ڈیش ڈیش ڈیش، چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوتے ہیں نقطے۔ جب کسی عبارت کا کوئی حصہ نقل کرنا مقصود ہو تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی بات کا ذکر کرنا مناسب نہ ہو تو وہاں نقطے ڈال دیے جاتے ہیں، یعنی اس کو حذف کرنا ہو۔ بعض دفعہ کسی عبارت کا اقتباس دیتے وقت شروع اور آخر کے چند الفاظ لکھ کر باقی عبارت کی جگہ نقطے لگا دیے جاتے ہیں، یعنی پوری نہیں لکھی جاتی۔ جہاں عبارت کے درمیانی الفاظ غیر ضروری سمجھ کر بالکل چھوڑ دی جاتے ہیں، اس کے لیے مجموعی طور پر ایک لفظ حذف بنا لیا گیا ہے۔ تشدید، کسی لفظ میں کوئی حرف ایک ساتھ 2 بار پڑھنے میں آئے اور اگر پہلا حرف ساکن ہو اس کے اوپر تشدید کی علامت لگا کر ایک حرف لکھتے ہیں۔ تشدید کا مطلب ہے ڈیش چھوٹی سی، اس کے اوپر نقطہ، مثلا مدلل، مسلم، مجدد، لی۔ اب لام کے اوپر جو ہے شد ہے، لام کے اوپر تشدید ہے جس میں مقصد اس کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ تنوین، کسی حرف پر 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش لگا کر نون کی آواز پیدا کرنا، مثلا فوراً، مختصراً، مثلاً وغیرہ۔ علامت صفحہ، اس کی علامت سوات ہے۔ جب کسی عبارت میں دوسری کتاب کے حوالے دیے جاتے ہیں تو یہ علامت لکھ کر اوپر صفحے کا نمبر لکھ دیا جاتا ہے، مثلا الف، سوات وغیرہ۔ علامت شعر، اس کی علامت نثر لکھتے وقت اس حوالے یا وضاحت کے لیے کوئی شعر لکھنا مقصود ہو تو یہ علامت لگا کر شعر لکھا جاتا ہے۔ علامت اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ آگے شعر ہے، مثلا چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں۔ علامت مصرع، صفحہ نمبر 448، اس کی علامت عین ہے۔ بعض اوقات عبارت کے دوران پورے شعر کی بجائے صرف ایک مصرع استعمال میں لایا جاتا ہے، اس وقت یہ علامت لکھ کر مصرع لکھ دیا جاتا ہے، جیسے عین لکھ کر رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے غم، یہ ایک ہی مصرع استعمال ہوا ہے۔ علامت تخلص، اس کے لیے علامت اوپر استعمال ہوتی ہے، ایک شد کی ہی طرح کی ہوتی ہے لیکن شد بند ہوتی ہے، یہ تھوڑی سی کھلی ہوتی ہے۔ غزل یا قصیدے کے مقطع میں عموماً شاعر اپنے لیے ایک مختصر نام تحریر کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ اس نام کو نمایاں کرنے کے لیے اس کے اوپر یہ علامت لگائی جاتی ہے، مثلا میر تقی میر، مرزا اسد اللہ خان غالب، مومن خان مومن وغیرہ۔ اب ان کے تخلص کے اوپر یہ نشان یا علامت لگے گی۔ مخففات یعنی ایبریویشنز بطور علامت، جیم، الف جیم جل جلالہ کا مخفف ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ مخفف یعنی چھوٹا، جس سے لفظ کو چھوٹا کر کے بیان کیا جائے اسے مخفف کہتے ہیں۔ سوات، یہ علامت مخفف ہے علیہ السلام کی، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ یہ علامت نبیوں کے نام کے ساتھ مخصوص ہے، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔ سلم، یہ بھی اسی طرح کی علامت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفف ہے، یعنی آپ پر اور آپ کی آل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ یہ علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسماء مقدسہ کے لیے مخصوص ہے، مثلا احمد، پھر اوپر علامت محمد، مجتبیٰ، مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ۔ پھر ہے جی رے اور زوات چھوٹی۔ یہ علامت مخفف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ یہ علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے لیے مخصوص ہے، مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامت ہے رے اور ہے، رے اور ہے، یہ علامت مخفف ہے رحمت اللہ علیہ کی، مطلب ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ یہ علامت امت محمدیہ کے شہداء، اولیاء اور صالحین کے نام کے ساتھ لگائی جاتی ہے، مثلا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل رحمہ اللہ، حضرت خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ الخ، یہ عربی الفاظ صلہ اور آخرہ کا مخفف ہے۔ جب کسی عبارت کا تھوڑا سا حصہ لکھ کر باقی کو نہیں لکھتے تو آخر میں الخ لکھ دیتے ہیں، الف لام خ، جس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس عبارت کو آخر تک پڑھا جائے یا باقی تمام عبارت شامل سمجھی جائے۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نوع انسانی کے اخلاقی معلمین، تھوڑے سے ڈاٹس ڈال کے آگے یعنی نقطے کو ڈال کے الخ۔ صفحہ نمبر 449، متفرق یعنی مکالمہ، ڈائلاگ۔ مکالمہ کا مطلب ہے ہم کلام ہونا،
اصطلاحاً دو افراد کے مابین بات چیت کرنے کو مکالمہ کہتے ہیں۔ اصولی طور پر بات چیت یا مکالمہ صرف انسانوں ہی کے درمیان ہوتا ہے۔ انسان کبھی بے تکلف دوست ہوتے ہیں، کبھی باپ اور بیٹا، کبھی استاد اور شاگرد، کبھی بھائی اور بہن، تو کبھی میاں اور بیوی۔ غرض مکالمہ کرنے والے جوڑے ہر طرح سے ہو سکتے ہیں، اور ان سب کی آپس میں بات چیت بھی موقع و محل اور موضوع کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ مکالمے میں جگہ جگہ موقع کی مناسبت سے جذبات یعنی ایکسپریشنز دینے ضروری ہیں۔ مثلاً دو دوستوں کے مابین سگریٹ نوشی کے نقصانات پر مکالمہ میں سب سے پہلے پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ یا حالت یعنی سچویشن کا مختصراً ذکر ضروری ہے، جیسے بازار میں ایک دکان پر دو دوستوں کی ملاقات۔ اس کے بعد دونوں میں سلام و جواب کا تبادلہ، پھر ایک دوست کا سگریٹ کا کش لینا اور دوسرے کا اس بارے میں حیرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ اس طرح دونوں میں سگریٹ نوشی پر کافی بحث ہونا۔ خیال رہے کہ مکالمہ کوئی بھی ہو، غیر ضروری توارد سے پرہیز کیا جائے۔ مکالمے کی ایک اور اہم بات جذبات کے لیے بریکٹ میں غصے سے سرخ ہونا، ہنسی اڑاتے ہوئے، یہ بریکٹ کے اندر، سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے، یہ بھی بریکٹ کے اندر، لاپرواہی سے، یہ بھی دونوں بریکٹ کے اندر، الفاظ لکھنا اس طرح کے ضروری ہیں۔ مکالمے کے خاتمے پر دونوں دوستوں کا مثبت بات پر متفق ہونا اور رخصت ہو جانا۔ روداد نویسی یعنی رپورٹنگ۔ روداد کے لغوی معنی ہیں کیفیت، صورتحال کا بیان اور وہ تحریر جس میں کارروائی درج ہو۔ روداد کو رویداد یعنی نیریٹو بھی لکھا جاتا ہے۔ روداد کی نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک روداد وہ ہے جو کسی بزم یا تنظیم کا معتمد یعنی سیکٹری قلمبند کرتا ہے، جسے انگریزی میں منٹس آف میٹنگ کہتے ہیں، صفحہ نمبر 450۔ دوسری قسم وہ ہے جو اخبارات کے رپورٹر اپنے اخبارات کے لیے لکھتے ہیں، اس کی حیثیت عموماً ایک خبر کی ہوتی ہے۔ تیسری قسم روداد کی وہ ہے جو ہم ایک مضمون نگار کی حیثیت سے کسی ادبی جلسے یا تقریب کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جس میں پروگرام کی تیاری اور پھر شروع سے آخر تک تمام حالات و واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ امتحانات میں ہمیشہ اسی تیسری نوعیت کی روداد مقصود ہوتی ہے۔ مثلاً نمبر 1 سالانہ جلسہ تقسیم انعامات کی روداد، 2 بزم ادب کا ایک اجلاس کی روداد، 3 الوداعی تقریب کی روداد۔ تلخیص نگاری یا اختصار نگاری یعنی پریسیز رائٹنگ۔ تلخیص پاک و صاف کرنے، خلاصہ کرنے، مختصر کرنے کو کہتے ہیں۔ کسی طویل تحریر، تقریر یا گفتگو کو اس کی اصل طوالت سے کم کر کے بیان کرنا تلخیص نگاری کہلاتا ہے، مگر تلخیص میں عبارت کے اہم نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ امتحانات میں عموماً تلخیص کے لیے دی گئی عبارت کا ایک تہائی کرنے کا سوال دیا جاتا ہے، یعنی اگر دی ہوئی عبارت 300 الفاظ پر مشتمل ہے تو زیادہ سے زیادہ الفاظ میں اس کا خلاصہ لکھنا چاہیے۔ تلخیص نگاری کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 عبارت کا مفہوم مکمل طور پر ذہن میں آنا چاہیے، اس کے لیے عبارت کا بار بار پڑھنا ضروری ہے۔ 2 مفہوم سمجھنے کے بعد غور کرنا چاہیے کہ اس کا خلاصہ کم سے کم الفاظ میں کس طرح ہو سکتا ہے، تاکہ تلخیص بھی ہو جائے اور کوئی اہم نقطہ بھی نہ چھوٹے۔ 3 اس کے بعد عبارت میں جو الفاظ ضرورت سے زیادہ ہیں جو جملے لمبے ہیں اور کچھ باتیں جو خوبصورتی اور ضرورت پیدا کرنے کے لیے بڑھا دی گئی ہیں، انہیں اصل عبارت سے خارج کر کے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ مثلاً اگر ایک بات کے لیے 2 3 الفاظ اصل مطلب سے زائد استعمال ہوئے ہوں تو ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک بات کے لیے 2 3 الفاظ اصل مطلب سے زائد استعمال ہوئے ہوں تو ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً شجاعت و دلیری، فیاضی و سخاوت، تقوی و خدا ترسی وغیرہ کی جگہ صرف شجاعت، سخاوت اور تقوی ہی کافی رہے گا۔ اسی طرح اگر جملہ ایسا آ جائے، ظالموں اس بن ماں باپ کے بچے پر رحم کرو، اس میں بن ماں باپ کے بچے کو یتیم کہہ کر بھی وہی مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 451 یعنی 451 تلخیص نگاری کی مثالیں۔ ذیل میں تلخیص کی 2 مثالیں دی گئی ہیں جن کا بغور مطالعہ تلخیص نگاری فن سیکھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ نمبر 1 میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ دلائل و براہین پر مبنی ہے کہ انسانی براہین یعنی دلائل پر انسانی جماعتوں کے اقتصادی امراض کا بہترین علاج قرآن نے تجویز کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سرمایہ داری ایک قسم کی لعنت ہے، لیکن دنیا کو اس کے مضر اثرات سے نجات دلانے کا طریقہ یہ نہیں کہ معاشی نظام سے اس قوت کو خارج کر دیا جائے، جیسا کہ بولشوک تجویز کرتے ہیں۔
قرآن کریم نے اس قوت کو مناسب حدود کے اندر رکھنے کے لیے قانون میراث اور زکوٰۃ وغیرہ کا نظام تجویز کیا ہے، اور فطرت انسان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہی طریق قابل عمل بھی ہے۔ روسی بلشوزم یورپ کی داری اور روسی بلشوزم دونوں افراد و تفرید کا نتیجہ ہیں۔ اعتدال کی راہ وہی ہے جو قرآن نے ہم کو بتائی ہے۔ اسلام سرمایہ کی قوت کو معاشی نظام سے خارج نہیں کرتا، بلکہ فطرت انسان پر ایک امین نظر ڈالتے ہوئے اسے قائم رکھتا ہے، اور ہمارے لیے ایک ایسا معاشی نظام تجویز کرتا ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے یہ قوت کبھی اپنی مناسب حدود سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ مجھے افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے اقتصادی پہلو کا مطالعہ نہیں کیا، ورنہ ان کو معلوم ہوتا کہ اس خاص اعتبار سے اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ تحریر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب اس کو مختصر کرتے ہیں، اس کی تلخیص جب کریں گے اس پیرے کی تو اس طرح ہو جائے گا۔ قرآن کا معاشی نظام۔ قرآن نے معاشی مسائل کا بہترین حل پیش کیا ہے۔ سرمایہ داری بلا شبہ ایک لعنت ہے، لیکن اس کی خرابیوں کو قرآن پاک کے قانون میراث اور زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اشتراکیت یعنی بلشوزم سرمایہ داری کا رد عمل ہے۔ دونوں نظام انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ اعتدال کا راستہ اسلام کا ہے۔ جو مسلمان یورپ کے معاشی نظریات سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے قرآن کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ ایسا میری لڑکی، تو جس گھر میں پلی ہے، اس کے در و دیوار پہ ایک حسرت بری نگاہ ڈال کر الوداع کہہ لے، اور اپنی پیاری پیاری گڑیوں سے بھی رخصت ہو لے۔ اب تو ان سے چھوٹ جائے گی اور دنیا داری کے کام تیرے گلے پڑیں گے۔ صفحہ نمبر 452۔ تجھے ایک نئے گھر میں جانا ہے جہاں کا آسمان و زمین بھی تیرے لیے بیگانہ ہے۔ نئے نئے لوگ ہوں گے، نئی نئی صورتیں دیکھنے میں آئیں گی۔ تو اپنے گھونگھٹ کے اندر ہی اندر حسرت بری نظریں اڑائے گی اگر تیری پیاری پیاری سہیلیاں تجھے نظر نہ آئیں گی۔ بہت دن تیرا دل گھبرائے گا۔ جس نے تجھے اپنی گود میں پالا، جس نے تیری ضد پوری کرنے کے لیے ہزار مصیبتیں جھیلیں، وہ عاشق زار ماں چھوٹ جائے گی۔ اس کی تلخیص اس طرح ہوگی، اور اس کا ٹائٹل ہوگا، عنوان ہوگا، رخصتی۔ دلہن، تو اپنے نئے گھر میں جا رہی ہے جہاں کی ہر چیز تیرے لیے اجنبی ہوگی۔ تو نئے ماحول میں گھبرائے گی۔ وہاں تیرے دل کو تسلی دینے کے لیے نہ پیاری ماں ہوگی نہ سہیلیاں۔ تو اپنے گھر اور گڑیوں سے رخصت ہو لے کہ اب تجھے عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے۔ جو بات ایک شخص کسی دوسرے شخص سے زبانی کرنا چاہتا ہے مگر فاصلے کی دوری کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا اور اپنی گفتگو لکھ کر بھیج دیتا ہے، اسے خط کہتے ہیں۔ خطوط کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، نجی خطوط یعنی پرسنل لیٹرز، وہ خطوط جو عزیزوں، دوستوں اور اجنبیوں کو لکھے جاتے ہیں۔ 2، معاملاتی خطوط یعنی بزنس لیٹرز، یہ وہ خطوط جو ہوتے ہیں جو تجارت اور دوسرے اہم دنیاوی معاملات کے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ مختصر اور صرف معاملے پر منحصر ہوتے ہیں۔ 3، سرکاری خطوط یعنی آفیشل لیٹرز، وہ خطوط جو کسی حکومت یا کمپنی کے اہلکار، انتظامی امور یا اس کمپنی اور حکومت کے معاملات سے متعلق ہوں۔ خط کیا جائے۔ نمبر 1، مقام اور تاریخ۔ خط کے شروع میں خط لکھنے والا اپنا پتہ اور تاریخ صفحے کے شروع میں دائیں طرف کونے میں لکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 453۔ 2، القاب و ادب۔ جس شخص کو خط بھیجا جاتا ہے اس کو ادب و احترام سے پکارنے والے الفاظ کو القاب و آداب یعنی فارمز آف ایڈریس کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے خط لکھنے والا مکتوب علیہ یعنی جس کو خط لکھا جاتا ہے اس سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ القاب کی نوعیت مکتوب علیہ کی مرتبے، حیثیت اور خط لکھنے والے سے اس کے تعلق پر منحصر ہے یعنی ڈیپینڈنٹ ہے۔ 3، نفس مضمون۔ کلام کی باتیں اسی حصے میں لکھی جاتی ہیں، اس حصے کو نفس مضمون کہتے ہیں۔ زبان ہمیشہ صاف اور سلیس ہونی چاہیے، تناسب اور تسلسل ضروری ہے، جبکہ فکرے چھوٹے ہونا چاہیے۔ 4، اختتام یا خاتمہ۔ خط کا مضمون ختم ہونے پر دعا و سلام لکھا جاتا ہے، جیسے والسلام، نیک تمناؤں کے ساتھ، یا آپ کا مخلص دعا گو وغیرہ۔ 5، نام اور پتہ۔ خاتمے کے بعد خط لکھنے والا اپنا نام اور پتہ لکھتا ہے۔ درخواست۔ اب دیکھتے ہیں اپلیکیشن یعنی درخواست کو۔ درخواست لکھنے کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، کسی بھی ادارے کے سربراہ کو احترام کے ساتھ مخاطب کرنا، مثلا بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، پرنسپل، ناظم اعلیٰ، ناظم تعلیمات وغیرہ۔ 2، درخواست لکھنے کا مقصد لکھنا جو کہ دوسری سطر کے شروع میں لکھا جاتا ہے، جیسے درخواست بمراد فیس معافی وغیرہ یعنی عنوان۔ 3، درخواست کا مقصد لکھنے کے بعد القابات لکھے جاتے ہیں، جیسے جناب علی۔ درخواست دہندہ مضمون لکھتا ہے جس میں وہ اپنی التجا پیش کرتا ہے۔ 5، سب سے آخر میں دعائیہ کلمات یا مہربانی کے کلمات لکھے جاتے ہیں، جیسے آپ کا ممنون رہوں گا یا آپ کا فرمان بردار رہوں گا وغیرہ۔ 6، اس کے بعد اپنا نام اور پتہ لکھا جاتا ہے۔ 7، سب سے آخر میں تاریخ درج کی جاتی ہے۔
صفحہ نمبر 454 درخواست کا خاکہ بخدمت جناب پرنسپل سر گورنمنٹ کالج پشاور. یہ بالکل درمیان میں لکھا ہوا صفحے کے درخواست بمراد فیس معافی. جناب علی اب نچلی لائن مدمبانہ گزارش ہے کہ آگے پورا اس نے لکھ دیا. نوٹ یہاں درخواست کا متن مضمون درج کریں. یعنی آپ نے جو پرنسپل صاحب سے فیس معافی کی بارے میں بات کرنی ہے وہ اب مضمون یہاں آئے گا. العارض جب ختم ہو جائے گا مضمون العارض یعنی بائیں طرف نیچے آپ کا فرما بردار شاگرد جو بھی نام ہوگا اور دائیں طرف المرقوم یعنی کب وہ لکھی گئی تاریخ جو بھی تاریخ ہوگی 20 اپریل 2013 2018 جو بھی تاریخ ہے وہ آپ لکھیں گے. رسید یعنی ریسیٹ. رسید لکھنے کے لیے درج ذیل باتیں مد نظر رکھنی چاہیے. نمبر 1 رسید لکھنے والے کا نام ولدیت ذات اور مکمل پتہ. 2 اپنے ہوش و حواس کا ذکر کرنا. 3 اگر زمین یعنی پلاٹ سے متعلق ہو تو حدود اربع یعنی شمال جنوب وغیرہ کا ذکر اور گاڑی ہو تو نمبر ماڈل اور رنگ کا ذکر کرنا ضروری ہے. 4 رقم الفاظ اور ہنسوں یعنی ورڈز اینڈ فگرز دونوں میں لکھنا اور اس کا نصف یعنی آدھا لکھنا ضروری ہے. 5 رسید کے لیے 5 بندوں کی موجودگی ضروری ہے جن میں فروخت کنندہ یعنی فروخت کرنے والا، خرید کنندہ یعنی خریدنے والا، کاتب یعنی لکھنے والا اور 2 گواہان شامل ہیں. 6 نقص ملکیت کی ذمہ داری کا ذکر کرنا ضروری نہیں. نمونے کی رسید اب بالکل سینٹر میں صفحے کے انہوں نے دیے ہوئے موٹر سائیکل کی خریداری کی رسید. باعث تحریر نمبر کے میں مسمی گلشیر خان ولد نوشیر خان ذات محمد ساکن برسک روڈ پشاور اپنے ہوش و حواس میں یہ اقرار کر کے لکھ رہا ہوں کہ میں نے مسمی یوسف ولد جہانگیر ذات آوان ساکن کے سخانی پشاور پر ایک موٹر سائیکل یامہا سرخ رنگ نمبر پشاور 3536 یعنی 3536 انجن نمبر XC5236L34 60,000 روپے پاکستانی 60,000 بھی لکھا ہے اور ساتھ بریکٹ میں ہنسوں میں بھی لکھا ہے پاکستانی جس کے نصف 30,000 اس کو بھی بریکٹ میں 30,000 کو لکھا ہے بنتے ہیں فروخت کی اور روبرو ہے گواہان رقم نقد وصول کی. کاغذات میں نقص کا ذمہ دار ہوں گا رسید لکھی تاکہ سند رہے. اسی طرح العبد یہاں وہاں العارض تھا یہاں العبد لکھا جائے گا. صفحے کے بائیں طرف یوسف ولد جہانگیر اور صفحے کے دائیں طرف ہوگا گواہ نمبر 1 کا نام اور گواہ نمبر 2 کا نام ان کے شناختی کارڈ نمبر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھی کاتب کا نام بھی لکھا جائے گا اس طرف جنہیں کس نے لکھی ہے. اگر خود لکھی ہے تو خود ہے نہیں تو کسی سے لکھوائی ہے رسید تو اس کا نام بھی دائیں طرف ہوگا اور اس طرف شناختی کارڈ نمبر ہوگا. پیراگراف کی تشریح کا طریقہ صفحہ نمبر 455 سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف یعنی اقتباس کی تشریح کے لیے حسب ذیل باتوں کا خیال رکھیں. سب سے پہلے پرچے میں دیے گئے پیراگراف کے شروع اور آخر کے 2 یا 3 الفاظ لکھیں اور درمیان میں نقطے ڈالیں. مثلا حضور 2 کامے ڈالیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام پھر آگے ڈیش نقطے 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 ڈاٹس جہانوں کے لیے رحمت ہیں پھر کامے بند. حوالہ متن حوالہ کے معنی ریفرنس یعنی اور متن یعنی ٹیکسٹ کو کہتے ہیں یعنی سبق کا نام اور مصنف کا نام. سیاق و سبق سیاق جوڑا اور رابطے تعلق تسلسل یعنی لنک اور کنٹینیوٹی کو کہتے ہیں. سیاق سبقت لے جانے کی کوشش دوڑ اور آگے بڑھنے کو کہتے ہیں یعنی سبق کے ساتھ دیے گئے پیراگراف کے جوڑ یا تسلسل یا اس کے سے آگے کے حالات بیان کرنے کو سیاق و سباق کہتے ہیں. سیاق و سباق میں پورے سبق کا مختصر الفاظ میں ایک خاکہ پیش کیا جاتا ہے یعنی سبق کے خلاصے سے بھی کم الفاظ میں متعلقہ سبق کا ذکر کرنا. اگر کہیں پرچے میں دیے گئے پیراگراف سے آگے پیچھے کے حالات طالب علم کو یاد ہوں تو ان کا ذکر کرنا 2-3 جملوں میں اچھا ہے ورنہ صرف خلاصے پر اکتفا کیا جائے. تشریح اس سوال کا آخری کام تشریح ہے. طالب علم کو الفاظ معنی کے چکر میں پڑھنے کے بجائے صرف پیراگراف کا مطلب سمجھ کر آسان اردو میں لکھنا چاہیے. صفحہ نمبر 456 اس سلسلے میں قرآن مجید احادیث نبوی اشعار اور کہاوتیں بھی بطور وضاحت پیش کرنے اچھی ہیں تاکہ پڑھنے والا اقتباس کی تشریح کو آسانی سے سمجھ سکے. نوٹ تشریح کرتے وقت 2 باتیں ذہن میں رکھیں یعنی کانسیپٹ اور نمبر 1 میتھڈ یعنی طریقہ اور کانسیپٹ یعنی تصور. کس خیال کوئی فکر جس کے تحت آپ نے وہ لکھا ہے یعنی آپ کو تشریح کا طریقہ معلوم ہے اور آپ الفاظ معنی کے جھنجھٹ سے نکل کر محض پورے اقتباس کا مفہوم
سمجھتے ہوں۔ اب ہے جی اردو املا یعنی آرتھوگرافی، اردو املا آرتھوگرافی۔ املا لفظوں میں حرفوں کے درست استعمال کو کہتے ہیں، اور جو طریقہ ان حرفوں کے لیے اختیار کیا جاتا ہے اسے رسم الخط یعنی موڈ آف رائٹنگ یعنی لکھنے کا طریقہ۔ اردو کا رسم الخط نستعلیق ہے۔ زبان ترچھی لکیر یعنی فلیش زبان، زبان اور یا زبان۔ زبان کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے املا کے قواعد بہت ضروری ہیں۔ املا ایسی ہونی چاہیے کہ جب اسے اہل زبان کے علاوہ غیر اہل زبان بھی پڑھیں تو انہیں بھی آسانی سے سمجھ میں آ سکے، یعنی آپ زبان بھی کہہ سکتے ہیں اور زبان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اردو زبان جس کا بنیادی خمیر ہندوستان سے اٹھا ہے، تاہم جس طرح اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں، اس لیے اس لشکری زبان میں فارسی، عربی، سنسکرت، ہندی اور انگریزی کئی زبانوں کے الفاظ و تراکیب داخل ہوئے ہیں۔ ان الفاظ و تراکیب میں کچھ کی ادائیگی تو آسان ہے، لیکن بعض الفاظ میں اعراب کی غلطی ہے، معنی و مطلب کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضمن میں انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے، جس کی پہلی ذمہ داری اردو سے وابستہ ادباء اور محققین پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخبارات کو بھی مبرہ نہیں سمجھنا چاہیے، جبکہ پاکستان کی قومی اور رابطے کی زبان ہونے کے ناطے حکومت پاکستان کو بھی اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن نبھانا ضروری ہیں۔ اردو املا کے سلسلے میں غالباً خان آرزو پہلے شخص ہیں جنہوں نے درست املا کی طرف سب سے پہلے توجہ مبذول کی۔ اس کے بعد انشاءاللہ خان انشاء، مرزا اسد اللہ خان غالب اور دور جدید کے محققین یعنی ریسرچ اسکالرز اور ماہرین لسانیات یعنی لنگوسٹک ایکسپرٹس، مثلا ڈاکٹر عبدالستار صدیقی، احسن مارہروی اور گوپی چند نارنگ نے املا کے اصول وضع کیے یعنی بنائے۔ یہاں چیدہ اصولوں کا اختصار مگر جامعیت کے ساتھ جائزہ لیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 457۔ نمبر 1، املا اور تلفظ۔ املا اور تلفظ میں وہی صورت اختیار کی جانے کو اہل زبان میں رواج ہو چکی ہے، یعنی اردو میں بات کرتے ہوئے اردو ہی کا لب و لہجہ اختیار کیا جائے، چاہے وہ عربی زبان کے الفاظ سے متعلق ہو، انگریزی یا کوئی اور زبان۔ 2، اعراب کا استعمال۔ لفظوں کے اوپر نیچے ضرورت اور موقع کی مناسبت سے اعراب لگانا یعنی زبر، پیش، شد، جزم، ازہد ضروری ہیں، کیونکہ بولتے ہوئے تو ان کا مطلب واضح ہو جاتا ہے، مگر املا میں ان پر اعراب نہ لگے ہونے کی صورت میں غلطی ہو سکتی ہے۔ مثلا ادھر، اب ادھر کے نیچے زیر لگی ہے، ادھر اس کے اوپر پیش لگی ہے، اس، ان، ان وغیرہ۔ 3، الف اور ہائے ہوز یعنی مختفی۔ جس لفظ کے آخر میں الف اور ہے آئے تو فاعلیت، مفعولیت اور اضافت کی حالت میں الف یا ہے کو بڑی یہ سے بدلتے ہیں۔ مثلا اے لڑکا، ادھر آؤ کے بجائے اے لڑکے ادھر آؤ درست ہے۔ میں اس قافلہ میں شامل ہوں کی بجائے میں اس قافلے میں شامل ہوں۔ اسی طرح سلسلہ کی جگہ سلسلے، معاملہ کی جگہ معاملے آئے گا۔ 4، حمزہ اور نقطے۔ کیے، لیے، دیے، کیجیے، لیجیے اور چاہیے میں کہیں بھی حمزہ نہیں آئے گا، کیونکہ جب یائے تختانی یعنی بڑی یہ کے اوپر حمزہ سے پہلے آنے والے حروف کے نیچے زیر یعنی کسرہ آئے، ان سب کے نیچے کسرہ، یا جب اسی قبیل کا لفظ ہو اور اس کے آخر میں الف مدہ یا انگریزی اے کی آواز ساؤنڈ آئے تو اس صورت میں لفظ کے نیچے نقطے آئیں گے، اور جب یائے تختانی یعنی بڑی یہ سے پہلے آنے والے حروف پر زبر یعنی فتح یعنی یائے ما قبل مفتوح آئے یا لفظ کے آخر میں بڑی یہ کی آواز آئے تو لفظ کے اوپر حمزہ آئے گا۔ مثلا گئے، چائے، پائے، گائے، جائے وغیرہ۔ 5، الفاظ کو جدا کر کے لکھنا۔ جہاں تک ہو سکے ہر لفظ الگ الگ لکھا جائے اور دو لفظوں کے درمیان مناسب فاصلہ دیا جائے۔ اسی طرح جو مرکب لفظ 2 یا 3 لفظوں سے مل کر بنا ہو اس کے اجزاء الگ الگ لکھے جائیں۔ مثلا آج شب کو، یہ ملا کے لکھا ہے کو، آج شب کو لکھا جائے گا، الف مدہ جیم شب کو ملا کے نہیں لکھا جائے گا، بلکہ ایک ایک لفظ الگ لکھا جائے گا، لکھنا چاہیے۔ اسی طرح
جس دن جیم سے سین دال اور نون اکٹھے لکھے گئے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا بلکہ ہوگا جس علیحدہ اور دن علیحدہ۔ صفحہ نمبر 458۔ آپ نے الف پہ نون بڑی یہ ساتھ اکٹھا لکھا ہے، اس کو ایسے نہیں ہوگا، اس کو آپ علیحدہ ہوگا اور نے علیحدہ۔ اسی طرح کے لیے کو کے لیے علیحدہ علیحدہ، جس کو، یہ سارے۔ اگر جی 6 واو، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معروف، جس واو کے پہلے پیش ہو اور خوف ظاہر کر کے پڑھا جائے اسے واو معروف کہتے ہیں، جیسے دور، نور، حور۔ مجھول، جس واو کے پہلے پیش تو ہو مگر ظاہر کر کے نہ پڑھا جائے، جیسے ہوش، مور، زور۔ اسے واو مجھول کہتے ہیں۔ اب اس کو ہمیں صحیح نہیں پڑھیں گے۔ موقوف، یہ واو ان اردو اور ہندی اسما کے آخر میں آتا ہے جن میں واو کے پہلے الف ہو، جیسے گھاؤ، باؤ، تاؤ۔ معدولہ، یہ واو لکھا جاتا ہے مگر بولا نہیں جاتا، جیسے خود، خواب، خوش۔ چھوٹی یہ اور بڑی یہ چھوٹی یہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ یائے معروف، یہ ہے جس سے پہلے کے حرف کے نیچے زیر ہو اور جسے خوف ظاہر کر کے پڑھا جائے، جیسے عید، امیر، فقیر۔ یائے مجھول، وہ چھوٹی یہ ہے جس سے پہلے کے حرف کا کسرہ یعنی زیر واضح نہ ہو اور جسے خوف ظاہر کر کے نہ پڑھا جائے، مثلا دلیر، دیر یا سیر یا سیر۔ 8 الف سے لکھے جانے والے انگریزی اور ہندی الفاظ، ایسے تمام انگریزی اور ہندی الفاظ کو الف کے ساتھ لکھا جائے، مثلا ڈرامہ، کمرہ، باجا، باجرا، بٹوا، پتا، پٹاخہ، بھانجا، بنجارا، راجا، پچھتاوا، ڈاکیا، ہمالا وغیرہ۔ تشدید کی علامت، جو حرف مشدد بولا جائے اس پر تشدید کی علامت ضرور لگانی چاہیے، کیونکہ بغیر تشدید کے معنی میں فرق پڑ سکتا ہے، مثلا مدلل، مسلم، جدد۔ 10 حمزہ، یعنی کہ بغیر لکھے جانے الفاظ، وہ عربی الفاظ جن کے آخر میں حمزہ آتا ہے، چونکہ اردو میں ان کے تلفظ حمزہ کے بغیر ہوتے ہیں، اس لیے اردو میں لکھتے ہوئے حمزہ کے بغیر لکھے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 459۔ اب ایک چارٹ دیا گیا یہاں پر، اس میں لکھا ہوا ہے ابتدا، ایک ابتدا حمزہ سے آخر میں اور ایک ابتدا الف سے۔ اجرا، ایک حمزہ سے اور ایک اجرا جو ہے وہ الف سے۔ اسی طرح اجزاء، ایک حمزہ سے آخر میں اس کی حمزہ اور اس میں الف ہے۔ اسی طرح عمرہ کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہے اور ایک عمرہ جو ہے اس میں الف ہے۔ اسی طرح طلبہ، ایک حمزہ ہے اور دوسرا طلبہ بغیر حمزہ کے ہیں، جبکہ وہ عربی الفاظ جن کے درمیان میں حمزہ آتا ہے، چونکہ اردو میں بھی حمزہ کی آواز واضح محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہاں حمزہ لکھا جائے، مثلا تاثر، جرت، کرت، مورخ۔ صفحہ نمبر 459 جاری ہے، اردو ہندسے اور ان کا صحیح تلفظ۔ نمبر 1 ایک، 26، 2، 27، 3، جن، 3، 4، اس طرح کے آگے لفظ ہیں، ان کے تلفظ بتائے گئے ہیں۔ اب 34، 35، 36، 37، 38 نہیں ہوگا، 38، 39، 40 بھی نہیں ہوگا، 40۔ اس طرح آگے ہیں، اب اس طرح 17 نہیں ہوگا، 17 ہوگا، 18 نہیں ہوگا، 18 ہوگا۔ اسی طرح آگے اگر آپ دیکھیں 47 ہے، 47 نہیں ہے، 47 ہے، 44 ہے۔ اس طرح آگے پورے 100 تک کی گنتی ہے، اور 52 نہیں ہوتا، یہ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں 52 ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح زبان خامہ کی چاند عام غلطیاں، صفحہ نمبر 461۔ غلط ہے یہ استفادہ حاصل کرنا، صحیح ہوگا استفادہ کرنا۔ غلط اعلانیہ، الف سے نہیں ہوتا بلکہ عین کے اوپر زبر اور پھر علانیہ۔ اہلیان سرحد، یہ غلط ہے، صحیح ہوگا اہل سرحد۔ الف لیلا، اب یہ لیلا چھوٹی جی سے لکھی ہوئی ہے بلکہ لیلا ہے آگے۔ اسی طرح برائے مہربانی، برائے یہ بڑی
اس سے ہے، یہ سے ہے، لیکن یہ ہے سے ہوگا براہ مہربانی. بالمشافہ، اب بالمشافہ نہیں ہوتا، بالمشافہہ، بالمشافہہ. اسی طرح تابع دار، تابع فرمان ہوتا ہے. صفحہ نمبر 462. عام استعمال ہونے والے چند الفاظ کا درست تلفظ. اب لفظ احمد نہیں ہوتا، احمد ہوتا ہے. اند، اند، ابر، ابر نہیں ہے بلکہ یہ ابر ہے. اصول، یہ غلط ہے، اصول نہیں ہوتا، اصول ہوتا ہے، یعنی پیش ہوتی ہے الف کے اوپر. اسی طرح اجر غلط لفظ ہے، یہ ہوتا ہے اجر. پھر ہے بیخ کنی، بیخ کنی غلط لفظ ہے، یہ ہے بیخ قنی. پھر ہے امن، امن نہیں ہے، یہ ہے امن. اسی طرح رحمان نہیں ہوتا لفظ، تلفظ غلط ہے، رحمان ہوتا، رحمان نہیں ہوتا، رحمان ہوتا ہے. اسی طرح سرغنا، سرغنا نہیں ہوتا بلکہ ہوتا ہے سرغنا، یعنی کوئی لیڈر یا کوئی کسی گروپ کا بڑا. سرغنا. ختم نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے ختم. اسی طرح زمن نہیں ہوتا، ضمن ہوتا ہے. پھر یہ غلط ہے تلفظ نماز، نماز نہیں ہوتا بلکہ لفظ ہوتا ہے نماز، یعنی زیر نہیں ہے، زبر ہے. عقاب نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے عقاب، پیش ہوتی ہے. پھر ایک اور اکثر جو غلط لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے نعم البدل. نعم البدل نہیں ہوتا، نعم البدل ہوتا ہے. نقات، نقات غلط ہے، نکات ہوتا ہے. نقات نہیں ہوتا، پوائنٹس جسے ہم کہتے ہیں، یہ اتنے نقات ہیں، نقات نہیں، نکات. پھر سرخ، سرخ نہیں ہوتا، سرخ ہوتا ہے. اسی طرح وساطت نہیں ہوتا، وساطت ہوتا ہے. شرم نہیں ہوتا، شرم ہوتا ہے. اسی طرح لفظ ہے صبح، صبح نہیں ہے، صبح ہے. مباحثہ، مباحثہ بھی غلط ہے. صفحہ نمبر 463. مباحثہ، مباحثہ، مباحثہ نہیں ہے، مباحثہ. مبتلا غلط لفظ ہے، غلط بولا جاتا ہے، یہ ہے مبتلا. اسے مبارک کہا جاتا ہے، مبارک، مبارک نہیں ہوتا، یہ مبارک ہوتا ہے. مقام نہیں ہوتا بلکہ لفظ ہوتا ہے مقام. مخل، مخل نہیں ہوتا، مخل ہوتا ہے لفظ. پھر ہے جی قبا، قبا غلط لفظ کی ادائیگی ہے، تلفظ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے قبا. اور پھر ہے غلطی، غلطی نہیں ہے، غلطی. آراب، عرب کی جمع ہے اور اس میں اعراب ہوتا ہے، آراب نہیں ہوتا، اعراب. چک آنا یعنی کمر یا کولے کا درد، چک آنا ہوتا ہے، چک نہیں ہوتا. مکتبہ فکر، مکتبہ یعنی لائبریری، یہ ہوتا مکتبہ فکر. ملحقہ یا ملحق، یہ نہیں، غلط ہے، بس یعنی جڑا ہوا. ملحقہ یا ملحق ہوگا، ملحقہ نہیں ہوگا. نقاب، نقب ڈالنا، چوری کرنا نہیں، نقاب ہوتا ہے. یسرب، یسرب ہے،